تو یہ ملک 5 جگہ جو ہے قرآن کریم میں آیا ہے، اور یہ بڑا عجیب و غریب نام ہے، اس میں بڑی طاقت اور بہت زیادہ دولت ہے۔ اگر کوئی طاقت اور دولت چاہتا ہے تو اس نام کا ورد کرے۔ چنانچہ یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ دولت مند بن جائے، مالدار بنے، تو الملک جو ہے اس کا ورد کرے طلوع شمس کے زوال شمس کے وقت، زوال شمس کے وقت جو ہے یہ 120 مرتبہ اس کا ورد کرے۔ جس وقت زوال کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے اس وقت یہ 120 مرتبہ اس کا جو کرے، اور اول آخر جو ہے وہ 11 مرتبہ جو ہے درود شریف کے ساتھ۔ تو یہ انشاءاللہ، اور یہ 90 دن کی نیت سے شروع کر لے، بہت زبردست کے فوائد ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مالدار بنا دیتے ہیں۔ اور دوسرا اس کے اندر جو ہے نفس کو قابو کرنے کی بڑی طاقت ہے۔ اگر انسان کا نفس جو بے روی کا شکار ہے، یا کسی بچے کا، بچی کا، یا کسی بھی فیملی کا فرد، یا ہسبینڈ ہے، بیوی ہے، نفس بے روی کا شکار ہے، لہذا شہوات کے اندر، ناجائز خواہشات کے اندر پڑا رہتا ہے، یا خود آدمی سوچتا ہے کہ یار میرا نفس جو بڑا بے قابو رہتا ہے، خواہشات اور نفسانی شہوات کے اندر پڑتا ہے، اس کو کیسے قابو کروں، اس کے لیے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے کہ یہ جو ہے الملکو کو جو ہے یا ملکو کے نام سے جو ہے یا ملکو کا ورد کریں 313 مرتبہ۔ ہاں اگر اس آدمی کے نام کے اعداد پتہ ہوں تو بہت اچھا ہے، تو اس اعداد کے مطابق کرے، ورنہ 313 مرتبہ روزانہ جو ہے یہ پڑھ کے دم کرے، پانی دم کر کے پی لے، اور یہ 92 ڈیز کی نیت سے شروع کرے۔ نفس اس کے قابو میں آ جائے گا، زبردست جو ہے اس کو منافع ہوں گے، روحانی ترقی بھی ہوگی، کیونکہ روحانی ترقی کا مدار نفس کے قابو کرنے پہ ہے۔ تبھی امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نفس کی گردن پہ پہلا قدم رکھو تو دوسرا قدم جنت میں ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا فائدہ ہے۔ اور تیسرا جو ہے اس کے اندر جو ہے کوئی حاجت آپ کی پوری کرنا چاہتے ہیں، کوئی دلی مراد ہے جو آپ چاہتے ہیں پوری ہو جائے، تو اس کی میں 1 دن کے لیے پڑھنا کافی ہے، اور وہ طلوع شمس کے وقت، جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہے اس وقت آپ بیٹھ جائیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں یہ 3000 مرتبہ پڑھنا ہے، یا ملکو کر کے جو حاجت اللہ کے سامنے رکھ دیں وہ مراد اسی دن پوری ہو جانی، یعنی 1 دن پڑھنا کافی ہے۔ لیکن اگر بالفرض ہماری قلبی قساوت کی وجہ سے وہ اس نام کا اجلال نہیں ہوا، ٹائم لگا، تو 11 دن میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کہ آپ کی حاجت پوری نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ آج شب و روز ہماری حاجتیں، مشکلات، دلی مرادیں، من پسند شادی ہو جائے، کاروبار کھل جائے، ترقی ہو جائے، کیا کچھ انسان نہیں چاہتا، تو 3000 مرتبہ جو ہے 11 دن کے اندر یقیناً کام ہوگا۔ یہ کا فائدہ۔ اور ایک فائدہ یہ کہ اگر بادشاہ وقت ہے اور بادشاہ وقت یہ چاہتا ہے کہ رعایا میری تابعدار رہے، مطیع رہے، فرما بردار رہے، اور جو احکامات جاری کروں اس کو مانے، اور کسی قسم کی مخالفت نہ کرے، خاص طور پہ جو اس کے مخالفین ہیں اور وہ بڑے سرکش قسم کے لوگ ہیں اور من مانیاں کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں آپ اپوزیشن کہہ سکتے ہیں، آپ کی اپوزیشن ہے مثلا، تو اس کو قابو میں رکھنے کے لیے تاکہ وہ مطیع فرما بردار رہے، اس کے لیے بادشاہ وقت کے لیے زبردست طاقت ہے اس میں۔ اس کا طریقہ یا تو بادشاہ وقت اپنے نام کے اعداد نکلوا لے کہ میرے نام کے اعداد کیا بنتے ہیں، اتنے اعداد بنا کے اتنی دفعہ پڑھے، ورنہ جو ہے 1111 مرتبہ، 1111 مرتبہ جو ہے یہ وہ اس کا ورد کرے روزانہ، اور کوئی ایک نماز کا وقت رکھ لے، اس نماز کے بعد روزانہ ورد کرے، اور یہ 71 ڈیز کی نیت سے شروع کر لے، انشاءاللہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ ان کے مخالفین جو مطیع نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اس میں بڑی زبردست طاقت کو، الملک جو ہے وہ بادشاہ ہے، طاقت، تو یہ اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ محتاج نہ ہو، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اللہ ہی کسی کی رحمت سے سب اس کے کام ہوتے رہیں، تو فجر کے بعد 120 مرتبہ روز پڑھتا رہے، فجر کے بعد روزانہ 120 مرتبہ پڑھتا رہے، تو کسی قسم کی اس کو محتاجی نہیں ہوگی، ہر طرح کا غنا اس کو نصیب ہوگا، اور ظاہری بات نہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکیں گے اور اس کو جو نواز دیں گے۔ یہ اس کے فوائد ہیں۔ اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، اگر جو بادشاہ وقت نے خواب میں دیکھا تو اس نام کو سنا یا لکھا ہوا دیکھا، اس کا مطلب اس کی بادشاہت کو اللہ دوام دیں گے، اس کی بادشاہت قائم رہے گی، دائم رہے گی، اور انشاءاللہ یہ پورے جو ہے وہ آب و تاب کے ساتھ اپنی بادشاہت کا وقت پورا کرے گا۔ اور اگر رعایا میں کسی نے دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بادشاہ وقت کی اطاعت نصیب ہوگی، کیونکہ بادشاہ وقت کی اطاعت کرنا یہ بھی مستقل ایک عبادت و کار ثواب ہے، اجر کا باعث ہے، تو اس کو اطاعت نصیب ہوگی۔ اور یہ بھی اشارہ ہے کہ اگر اس کے اندر اہلیت ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کبھی نہ کبھی بادشاہت کے منصب پہ فائز کر دیں گے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اگر اسے کسی نے یہ نام لکھا ہوا دیکھا یا سنا
تو مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جو ہے مخلوق سے جو ہے مستغنی کر دیں گے، خالص اپنا محتاج بنا کے رکھیں گے، اور اللہ الصمد کی جو اللہ کی شان ہے اس کا پرتو اس کے اوپر رہے گا، اور یہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا اور اللہ کا محتاج ہو کر زندگی گزارے گا۔ حضرت آپ نے جو باتیں کی وہ ایک تو یہ جو مجھے پتہ لگا وہ یہ لگا کہ آپ نے عمران خان کے لیے فارمولہ بتا دیا۔ بالکل صحیح آپ ہے، نے ٹرمپ بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، ٹرمپ بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ میرے ذہن میں ٹرمپ آیا تھا، لیکن اس کے بعد جو صحیح مسلمان وہ میرے ذہن میں آ گیا ایک دم۔ ٹرمپ کو تو پہلے اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ تو عمران خان کے لیے آپ نے ایک فارمولہ بتا دیا جو کہ اگر اس کو کسی طریقے سے پہنچ جائے اور وہ کرے تو پاکستان کے حالات اچھے ہو سکتے ہیں۔ ہمارا تو تعلق وہاں سے اس لیے بات کرتے ہیں۔ دوسرے آپ نے پھر ایک ایسی چیز بتا دی لوگوں کے لیے کہ ان کی حاجات پوری کرنے کا آپ نے جو پھر نسخہ بتایا، جو ہر ہفتے آپ کوئی نہ کوئی نسخہ بتاتے ہیں، مجھے یہ یقین ہے کہ لوگ اس کو چیک کر رہے ہوں گے، اس کو یوز کر رہے ہوں گے، اور ہمیں کالرز کو چاہیے کہ ہمیں بتائیں کال کر کے کہ مفتی صاحب کے جو نسخے ہیں ان سے ان کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی آپ نے پھر بتا دیا۔ آج آپ نے ایک اور بڑی کام کی بات کی، نفس کو کنٹرول کرنے کی آپ نے بات کر دی، یعنی آپ نے جنت کا راستہ دکھانے کا پھر ایک اور طریقہ بتا دیا۔ اور جو میں نے نوٹ کیا وہ آپ نے کہا طلوع شمس اور زوال شمس، ان دونوں کی آپ نے بات کی۔ تو یہ بھی کیونکہ کہا سننے میں یہ ہے، یا ہمیں یہ معلوم ہے کہ طلوع شمس کے وقت قرآن شریف نہیں پڑھنا چاہیے۔ پتہ نہیں میں صحیح ہوں یا غلط ہوں، کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ طلوع شمس اور زوال شمس اور غروب شمس، یہ تین مکروہ اوقات ہیں، وہاں نماز پڑھنے کی اجازت، نماز پڑھنے کی، نماز نہ پڑھیں قرآن پڑھیں، اور اس وقت جو اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، تو بلکہ لکھا ہے کہ اس وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہنا چاہیے، کیونکہ عبادت شریعہ جو نماز تو کر نہیں سکتے، لہٰذا اللہ کے ذکر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی متوجہ رہیں، کیونکہ وہ خاص وقت ہوتا ہے جب ابلیس جو ہے اپنی خدائی کا دعوے دار ہوتا ہے، اس وقت اس وقت میں اللہ کو اب یاد کریں گے تو ابلیس کی خدائی کی نفی ہوگی، تو وہ بھی ایک بہت زبردست کیفیت ہوتی ہے۔ لہٰذا اس وقت میں بعض اذکار کرنے کے بڑے منافع ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت انسان شیطان کی بادشاہی کی نفی کر کے اللہ کی بادشاہی کو پکارتا ہے، تو اس وقت اللہ کی رحمت بہت زیادہ متوجہ ہوتی ہے اور عطا کرتی ہے۔ جی، یہ بھی ایک بڑی اچھی کلیریفیکیشن آپ نے دے دی جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو پتہ ہے، بہت سوں کو نہیں پتہ، تو اس حساب سے یہ کلیریفیکیشن آ گئی۔ بہرحال یا ملکو 3000 بار میں نے لکھ لیا تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہر ایک کو چاہیے کہ اس کو استعمال کریں۔ مفتی صاحب کے جو نسخے ہیں، چھوٹے چھوٹے نسخے، ایسے عمدہ نسخے ہیں۔ ہمیں کالز آتی ہیں، ٹیکسٹ میسیجز آتے ہیں لوگوں کے بتانے کے لیے کہ جی ان کے کام ہو گئے ہیں۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے 18ویں نمبر کے نام پر گفتگو کریں گے، جی، جو کہ بعض کتابوں میں 17 نمبر اس کا لکھا ہوا ہے، انہوں نے لفظ اللہ کو کاؤنٹ نہیں کیا تو رحمان سے نمبر 1 شروع کیا، لیکن ہم نے چونکہ اللہ کو بھی کاؤنٹ کیا تھا تو ہمارا جو ہے یہ آج کا جو ہے نام یہ 18واں نمبر بنتا ہے، 18، اور یہ ہے الرزاق۔ الرزاق بہت بابرکت نام ہے، سارے رزق کے خزانے اس نام کی جو ہے تجلی ہیں، اور رزاق کا معنی بہت زیادہ رزق دینے والا، بہت زیادہ روزی دینے والا، اور یہ نام جو قرآن کریم میں 5 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف آیات میں دہرایا ہے، اور اس کے عدد جو ہے وہ 308 بنتے ہیں، 308، اور اس کا مفرد عدد بنتا ہے 11، کہ 3 اور 8 جو ہے وہ 11 بنتے ہی اس کا مفرد عدد ہے، گویا کہ 11 دن کے ورد کے بعد کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطیفہ ضرور ظاہر ہونا چاہیے۔ انسان جتنے بھی صدقے دل سے پڑھے گا تو 11 دن کے بعد اس کا لطیفہ کوئی نہ کوئی ظاہر ہونا چاہیے، تو یہ بابرکت نام ہے۔ اور اصطلاحی معنی میں اس رزاق کا معنی وہ ذات جس نے ہر جاندار کی، ہر مخلوق کی روزی اپنی ذمے لے رکھی ہے، نہ صرف ذمے لے رکھی ہے بلکہ ان روزیوں کو پیدا بھی کرتا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد ان تک پہنچاتا بھی ہے مخلوق تک، بھلے وہ مخلوق کہیں بھی ہو ان تک وہ پہنچاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اس چیز کا اظہار کر دیا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر کوئی بھی چوپایا چلنے والا جاندار ایسا نہیں ہے کہ مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مخلوق کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے
اور اس کے عارضی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر آپ اپنا ٹھکانہ بدلیں تو متعلقہ اداروں کو اطلاع کرنی پڑتی ہے کہ جی ہمارا ایڈریس چینج ہو گیا ہے, اب ہمارا چیک وہاں بھیجیں, جی ہے نا. تو نہ کرے تو وہ جو آپ کا چیک ادھر ادھر ہو جائے گا. اللہ فرماتے آپ کو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ جہاں مستقل رہتے وہ بھی ہمیں پتہ ہے, عارضی طور پہ کہیں ٹھکانہ آپ کرتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے, آپ کا رزق وہیں پہنچے گا, لہذا پہنچتا ہے. انسان مسافر ہو تو پہنچتا ہے, گھر میں مقیم ہے تو بھی پہنچتا ہے. بلکہ اس پر جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بڑا دلچسپ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب کوہ طور پہ تجلی دکھائی اور آپ نے یہ سمجھا کہ آگ ہے اور اپنے اہلیہ جو ہے وہ درد ذیل میں تھیں, تو آگ لینے کے لیے وہاں گئے تو پتہ چلا وہاں تو رب کریم کی تجلی تھی. تو اللہ تبارک و تعالی سے ان کی گفتگو ہوئی, کلام ہوا اور وحی نازل ہوئی, اور ساتھ ہی حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جاؤ دعوت حق دینے کے لیے. اب یہ دل میں سوچنے لگے کہ اہل خانہ کا کیا ہوگا, ان کا خیال کون کرے گا, پیچھے جو بھی میرے ساتھ میرے کفایت میں لوگ ہیں ان کے رزق روٹی کا کیا بنے گا. تو یہ خیال آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ یہ سامنے جو پتھر ہے اس پتھر کے اوپر جو اپنی لاٹھی مار. لاٹھی ماری, وہ پتھر ٹوٹا, ان میں سے ایک اور پتھر نکلا. فرمایا اس دوسرے پتھر پہ لاٹھی مار, وہ ٹوٹا, اس میں سے ایک اور پتھر نکلا. فرمایا تیسرے پتھر پہ پھر مارا تو ٹوٹا, اس میں سے ایک چھوٹا سا کیڑا جس کے منہ میں سبز پتا ہے, وہ غذا ہے وہ کھا رہا ہے, اور یہ ترانہ پڑھ رہا ہے کہ سبحان من یرانی و یعلم مکانی, کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو مجھے دیکھ رہی ہے اور میرے اس ٹھکانے کو بھی جانتی ہے, وہ یسمع کلامی, اور میرے کلام کو بھی سنتی ہے, وہ یذکرنی ولا ینسانی, اور مجھے یہاں پر بھی یاد رکھے ہوئے ہے کہ مجھے رزق پہنچا رہی ہے اور مجھے بھولی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا موسیٰ میں اس کیڑے کو یہاں خوراک پہنچا سکتا ہوں تو تیرے اہل خانہ کا میں کفیل نہیں ہو سکتا. تم پریشان نہ ہو, تو میرے کام میں لگ, میں تیرے کام میں لگوں گا. تو مطلب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازقیت کا عالم ہے کہ جہاں بھی ہوتا ہے اسی جگہ رزق پہنچاتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ رزق کی دو قسمیں ہیں, ایک رزق خاص ہے, ایک رزق عام ہے. رزق خاص کا مطلب یہ ہے کہ وہ رزق کہ جس کا تعلق ایمان و یقین کے ساتھ ہے, کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان و یقین کا جو رزق, دلوں کا جو رزق عطا کرتے ہیں اور رزق حلال کی دولت سے جو منور کرتے ہیں, یہ رزق خاص ہے. اور ایک رزق عام ہے کہ جو دنیا اور سامانوں کا جو رزق ہے یہ اللہ تبارک و تعالی بلا تفریق کافر مومن سب کو عطا کرتے ہیں. لیکن رزق خاص جو ایمان و معرفت کا رزق ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالی مومنین کو عطا کرتے ہیں, اور اہل ایمان کو اللہ یہ توفیق دیتے ہیں کہ وہ رزق حلال کی کوشش کرتے ہیں. اور ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اصل میں رازقیت کے دو مفہوم ہیں. رازقیت کا ایک تو مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ایک وہ رزق عطا کرتے ہیں جو انسان کی ایمانوں اور انسان کے سامانوں کا رزق ہے, اور وہ اپنے انبیاء اور اولیاء کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی مخلوق تک پہنچاتے ہیں. اسے علم و عرفان کا رزق بھی ملتا ہے یعنی قلوب کا رزق, اور اسے انسان کے ابدان جو بدن جسم ان کا رزق حلال وہ بھی ان کے ذریعے سے مہیا ہوتا ہے. ایک یہ مطلب. اور دوسری قسم رزق سے مراد یہ کہ وہ رزق جو رزق حلال ہے جو بدنوں کا علم ہے, اللہ تبارک و تعالی نے بدن کی نوعیت طبی طور پہ ایسی بنائی ہے, ایسی اندر وینز اور رگیں اور ایسے سلسلے رکھے ہیں کہ وہ رزق ان کے ذریعے سے اسے اپنے متعلقہ مقام تک پہنچاتے ہیں. کیونکہ اگر رزق موجود ہو اور اندر کھانے کا نظام ڈسٹرب ہو جائے تو کیسے پہنچے گا. تو فرمایا کہ انسان جب کھاتا ہے تو وہ نالیاں اللہ نے ایسی بنا رکھی ہیں کہ ہر چیز اپنے اپنے مقام پہ جا رہی ہے, پانی اپنے مقام پہ جا رہا ہے, غذا اپنے مقام پہ جا رہی ہے, ہر چیز اپنے اپنے مقام پہ ٹھہر رہی ہے. اور پھر کھانے کے بعد انسان اگر الٹا ہو جائے تو وہ کھانا باہر پلٹتا نہیں ہے, یعنی ایسا نظام رکھا کھانا گیا اب وہ پلٹ کے باہر نہیں آتا. فرمایا یہ جو دوسرا رزق کا مفہوم ہے کہ اللہ نہ صرف کھلا دیتا ہے بلکہ کھلانے کے بعد وہ اس کو اپنے اپنے مقام پر پہنچا دیتا ہے اور اس کے اچھے اور نیک اثرات ظاہر کرتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کی رازقیت ہے جو کسی دوسری ذات کو حاصل نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی رزاق ہے, یعنی بہت زیادہ روزی دینے والا, مطلب نہ صرف روزی دینا بلکہ روزیوں کو پیدا بھی کرتا ہے اور اپنے اپنے مقام پر ہر ایک کو اس کی روزی پہنچا بھی دیتا ہے. یہ رازق ہے. اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مشکلات اور باریک بین چیزیں, خاص طور طالب علم, پروفیسر اور اسی طریقے سے لیکچرر, پڑھنے پڑھانے والا آدمی چاہتا ہے کہ باریک بینی مجھے حاصل ہو جائے, تو صبح اٹھتے ہی نہار منہ
ابھی اسے کلی نہیں کی، منہ نہیں دھویا، اٹھتے ہی 20 دفعہ یا رزاقو کا ورد کر لیا کرے، 20 دفعہ بستر بیٹھے بیٹھے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، بس اس کے بعد اپنے کام میں لگے۔ اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذہن کو ایسا کشادہ اور تیز کر دیں گے کہ باریک سی باریک بات بھی سنتے جھٹ اس کے نتیجے کو پہنچ جائے گا، ایسا ذہن کھول دیتے ہیں، یہ اس میں فائدہ۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ گھر کے اندر رزق کی فراوانی ہو جائے اور گھر سے بیماریاں اور آفتیں نکل جائیں اور گھر جناب جنت نظیر بن جائے، تو فرمایا کہ وہ شخص روزانہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد، فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر کے چاروں کونوں میں 10 مرتبہ یا رضا کو پھونک دیا کرے، اور اس کونے سے شروع کرے جو کونا جو قبلے کی طرف سیدھی طرف ہے۔ اگر قبلہ ادھر ہے تو سیدھی طرف کا کونا وہ ہے، تو سب سے پہلے اس کونے پہ کھڑا ہو کے یا رزاق 10 دفعہ پڑھ کے 3 دفعہ پھونک دیا، پھر الٹی طرف آ جائے، پھر 10 دفعہ پڑھ کے، اس کے بعد یہ پیچھے کی طرف آ جائے 10 دفعہ پھونک، پھر اس طرف، تو گویا کہ چاروں کونوں پہ 10 دفعہ پھونک دیا کرے تو گھر میں رزق کی فراوانی ہو جائے گی، غیب سے رزق آئے گا اور کوئی بیماری گھر میں نہیں ٹھہرے گی۔ ایسا زبردست فائدہ ہے۔ واہ سبحان اور تیسرا فائدہ اس کا یہ کہ اگر کوئی چاہتا ہے میں دولت مند ہو جاؤں، مال و دولت ہاتم تائی بنوں، بانٹوں بھی اور اللہ عطا بھی کرے، تو فرمایا کہ وہ شخص جو ہے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 550 مرتبہ 550 ٹائم جو ہے یا رضا کو ورد کرے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لے، اور یہ کرنے کے بعد اب یہ فرض نماز اپنی فجر کی ادا کرے۔ فرمایا کہ جناب ایسا اللہ غیب سے اس کے انتظامات کریں گے، قرضے اتریں گے اور وہ دولت مند ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا۔ یہ اس میں زبردست فائدہ۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں جس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں وہ میری جو حاجت و ضرورت ہے وہ اس سے پوری ہو جائے، اس کے دل میں اللہ ڈال دے کہ وہ میرا یہ کام کر دے، فرمایا کہ جب اس کے پاس پہنچے تو 17 مرتبہ 17 ٹائم یا رضا کو پڑھ کے اور اس کے اپنی درخواست پیش کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کی ضرورت پوری کر دیں گے اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر جو ہے یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کوئی خاص مقام اور قرب مجھے حاصل ہو جائے، ظاہر ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، تو فرمایا تنہائی میں بیٹھ کے، وہاں نہ کوئی بچہ ہو نہ کوئی بڑا ہو، اکیلے تنہائی میں بیٹھ کے 1000 مرتبہ پوری یکسوئی کے ساتھ یا رزاقوں کا ورد کرے اور اللہ سے مقام خاص مانگ لے۔ فرمایا کہ ابھی ایک چلہ پورا نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص قرب اس کو عطا کر دیں گے اور وہ محسوس کرے گا۔ یہ زبردست فائدہ۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی قیدی ہے، قید میں ہے بے گناہ، تو قیدی کو چھڑانا چاہتا ہے، یا کوئی مریض ہے بیچارہ وہ مرض سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو فرمایا کہ 125 مرتبہ پڑھ کے آپ اس قیدی کے لیے دعا کریں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، یا جو مریض ہے اور اس مریض کے لیے 125 مرتبہ پڑھ کے آپ جو اس کی صحت کی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 3 ہفتے کے اندر ہی انشاءاللہ اس قیدی کو رہا کر دیں گے اور اس مریض کو شفا دے دیں گے۔ یہ زبردست کے فوائد حضرت ماشاءاللہ۔ اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، اور میں خواب میں اگر یہ دیکھا، اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا قرب خاص عطا کریں گے اور دین دنیا کے جو ہے رزق اور دولتیں اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ لہٰذا یہ صدقات کا اہتمام کرے، مالی صدقہ غریبوں میں بانٹنا شروع کر دے، اللہ مقام خاص بھی دیں گے اور رزق کی فراوانی کر دیں گے۔ یہ تعبیر۔ سبحان اللہ۔ حضرت یہ جو رزق کی جو آپ نے آج تعریف بیان کر دی ہے، رزق خاص، رزق عام، اور اس کے علاوہ جو آپ نے اتنی ایکسپلینیشن دے دی ہے، یہ پہلے نہیں سنی کسی، میں نے نہیں سنی، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں میں سے بہتوں نے اس کو نہیں سنا، نہ اس کو سمجھا۔ آج جو یا رزاقوں کے اوپر جو بات ہو گئی ہے، اگر ہم اس کو اپنا لیں واقعی تو ہمارا تو بیڑا پار ہے، سب مسئلے حل۔ یہ اگر میں انگریزی میں کہہ دوں کہ آج آپ نے $1 ملین سولوشن دے دی، صحیح بات ہے۔ کیونکہ اگر فجر کے وضو سے پہلے 20 دفعہ پڑھ لیں، کتنے 2 سیکنڈ لگتے ہیں، 2 سیکنڈ، ٹھیک ہے، وہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد سنتوں اور فرض کے درمیان 550 دفعہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور پھر اپنے گھر کے چاروں کونوں میں اگر آپ پڑھ کے پھونک مار 10 مرتبہ، 10 دفعہ، کیا دیر لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ ساری آپ کی جو برکتیں ہیں وہ آپ نے اکٹھی کر لیں، جانماز پہ بیٹھے بیٹھے ہو سکتی ہیں ساری، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر مریضوں کے لیے بھی ہو گیا، دولت کے لیے بھی ہو گیا،
اور قرب اللہ بالکل اس کے لیے بھی ہو گیا. بالکل. تو اور کیا کرنا ہے ہمیں, اور کیا چاہیے ہمیں, تو سب کچھ تو ہو گیا. یہ اتنی باتیں اور اتنی قیمتی باتیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے یقین ہے کہ دیکھنے والے اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے, میں بھی اٹھاؤں گا, آپ سب بھی اٹھائیے گا.